اپنے انداز کو، اپنے مشن کو لچک دیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے نہ کوئی حماقت ہے اور اس سے بڑی ہمارے لیے نہ کوئی تباہی اور بربادی کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے ایمان کا جزو اول ہے، ہمارے ایمان کی شرط ہے، ہمارے ایمان کا مقام ہے، ہمارے ایمان کا مرتبہ ہے۔ اگر مسلمان اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے وقار کو، اپنی شان کو، اپنے نام کو، اپنی شریعت کو، اپنی عظمت کو، اپنے وجود کو دنیا کے اندر باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دفاع لازم ہے۔ اس کے لیے پیغمبر کائنات کی ذات کے ساتھ محبت لازم ہے۔ اس کے لیے پیغمبر کائنات کے دامن سے اپنا دامن کو سمیٹ لینا لازم ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو حضور کی عظمت کے سائے میں رکھ کر اور اپنی جان کو قربان کر دینا لازم ہے۔ پھر ہمارے سامنے کوئی حالات آئے، ہمیں اس سے ٹکرانا، ہمارے سامنے کوئی پریشانی آئے، اس پریشانی سے ٹکرانا، ہمارے سامنے مصائب آئیں، اس سے ٹکرانا، ہمارے سامنے کفر کی دیواریں آئیں، اس سے ٹکرانا، ہمارے سامنے اگر کوئی ظالم درندہ وکالت کافر کی کرنے کے لیے آئے، اس وکیل کی وکالت کو رد کرنا ہمارا موقف بھی ہے، ہمارا مشن بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری وفاداری بھی ہے، ہماری بقا بھی ہے، ہماری عظمت بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے۔ اور اگر ہم اس مشن سے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم کو پیچھے ہٹاتے ہیں، رب محمد کی قسم یہ بات بعد میں دل میں آئے گی، کافر ہونا پہلے وجود میں آ جائے گا۔ ہم اس بات پر نہ تو کسی کے ساتھ مذاکراتی سلسلہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے اور ان کی بقا کے لیے اور نبوت کا موضوع زیر بحث لا کر ہم کسی کے ساتھ مناظرے میں بھی نہیں آنا چاہتے۔ ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ تم ختم نبوت پر کسی کی دلیل پوچھنے جاؤ، ختم نبوت پر کسی سے بحث کرنے جاؤ، ختم نبوت پر کوئی آدمی ڈاکہ مارے، تم اس آدمی سے دلیل مانگو۔ ہمارا ایمان کہتا ہے یہ دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ قرآن نے کہہ دیا پیغمبر کائنات خاتم النبیین ہے، قرآن نے کہہ دیا میرا یہ نبی آخری نبی ہے، قرآن نے کہہ دیا محمد کا وجود نبوت کا آخری چراغ ہے، قرآن نے
دینے والا تو آئے، اس دامن کے ساتھ چمٹنے والا تو آئے، اس کے ساتھ محبت کرنے والا تو آئے۔ کون جانتا ہے پیغمبر کائنات کا مقام کیا ہے؟ آئیے ابو بکر سے پوچھتے ہیں، آئیے سیدنا عمر سے پوچھتے ہیں،